والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي. حمد و صلاة کے بعد علماء کرام، سادات اعظام، مشایخ اعظام، عاشقان مصطفیٰ، ہم سب خطیب الاسلام حضرت العلام مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مرجعہ، آپ کی سانحہ ارتحال پر تعزیت، کلمات تسلی ان کے لواحقین کے لیے اور دعائے مغفرت کے لیے اور طریق سنت سب حاضر ہیں۔ مفتی صاحب کی بے شمار شانیں ہیں جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو عطا فرمائیں، اور سب سے بڑی شان ان کی جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بڑے ہی خوبصورت، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ الاعتبار بالخواتین، ساری بات ہے خاتمے کی، بھریا عہدہ جانی ہے جدہ تم۔ مفتی صاحب روایتی خطیب نہیں تھے۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ روایتی خطیب ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، نہیں، میں جانتا ہوں وہ ایک رائے رکھتے تھے، ایک عقیدہ رکھتے تھے، ایک محبت رکھتے تھے، ایک نسبت رکھتے تھے، اور جیسا لہٰذا بندہ ہو وہ اپنے نظریے کو ضرور اس کے سامنے بیان کرتے تھے، اور تعلق کی بنیاد بھی ہمیشہ اپنے انہی محبتوں کے دائرے میں رکھتے تھے، جو اس میں نہیں ہوتا تھا وہ محبت توڑ بھی لیتے تھے، اور اگر سمجھتے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو گیا تو محبت جوڑ بھی لیتے تھے۔ بالکل روایتی نہیں تھے، رائے رکھتے تھے، اور تجربے کے ساتھ صاحب رائے ہو گئے، کیونکہ اس کے لیے بڑی زندگی چاہیے ہوتی ہے۔ صاحب الرائے ہونا، صاحب رائے ہونا اور بات ہے، صاحب الرائے ہونا اور بات ہے۔ بہت محبت تھی ان سے، میں کیا عرض کروں، یہ کبھی بزرگوں نے سب بتایا، لیکن جو انوکھی بات بتاؤں گا آپ کو وہ یہ ہے کہ محبت ہو نا تو سب چلتا ہے، لیکن بندہ وہ ہے کہ اختلاف بھی ہو جائے تب بھی توازن نہ کھوئے۔ جب میں مفتی صاحب کے ساتھ میرا واقفیت بنی، طالب علم تھے، ابھی تقریر میں کرنے کے لیے لاہور آتا، ابتداء محبت سے تقریر سننے آتے ہیں، پھر
وہ بھی دور رہا کہ قبلہ سید شمس الدین شاہ صاحب بخاری مدثر اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے. مرکزی جماعت اہل سنت متحدہ اس کے یہ ضلع لاہور کے امیر تھے اور مفتی محمد اقبال چشتی ضلع لاہور کے ناظم اعلیٰ. اس دور میں فقیر صوبے کا ناظم اعلیٰ تھا اور 6 سال تک ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب سائیوال وہ پنجاب کے صدر تھے. 6 سال مفتی صاحب اور میں ایک جماعت میں ایک اسٹیج پر کام کیے، دور دراز دوروں میں بھی ساتھ. پھر ایک دور آیا، مفتی صاحب کی وجہ نہیں کوئی اور وجہ تھی، جماعتیں 2 ہو گئی. دوسری جماعت میں بلند آواز مفتی صاحب کی تھی، خطیب تھے، بات کرنا جانتے تھے. مفتی صاحب اب ہم آمنے سامنے آ گئے. میں اس جماعت مرکزی کا پاکستان کا ناظم اعلیٰ تھا، وہ صوبائی صدر بھی رہے، صوبائی ناظم اعلیٰ بھی رہے جماعت اہل سنت. جو بات اہم ہے اس پر دھیان کریں، خصوصاً نوجوان فضلاء. ایک عرصہ گزرا، مقابل جماعتوں میں تھے. میں ایک معمولی طالب علم ہوں، علم مناظرہ کا میں تو گرفت بھی کرتا، مفتی صاحب سے بھی ہو جاتی. لیکن میں مسجد میں کھڑا ہوں، مفتی صاحب اختلاف کی بات بھی سنتے، برداشت بھی کر جاتے اور ہمیشہ مجھے یہ کہتے کہ شاہ جی میں سید کے مقابل نہیں آ سکتا. مفتی محمد اقبال تیری عظمت کو سید سلام کرنے آئے. پھر کہتا ہوں کہ بڑے عہدہ جانیے ادھر توڑ چڑھے سونیا قبر میں اتارتے ہوئے بھی سید شمس الدین آپ بھی جاتے، ہم بھی چادر آپ کی پکڑے ہوئے تھے اور ہم آپ کے غم میں مغموم ہیں. حسن بھی ہے، رنج ہے، تکلیف ہے اور روح اقبال چشتی سن لے. آج ہمیں آپ کی اور یہ ہمیں سے کوئی پتہ نہیں کیا سمجھے، مجھے آپ کی ساری زندگی میں جتنی ضرورت تھی اور سجنا ہوں اس تو بھی زیادہ ضرورت تھی تیری. اس لیے کہ ہم محاذ پر ہیں اور محاذ پر وہ صرف سپاہی نہیں تھا، وہ تو جنرل تھا ہمارا. عام سپاہی نہیں تھا، وہ جنرل تھا. اور اس حیثیت میں وہ وفادار، قابل بھروسہ، بااعتماد ساتھی ہیں. یہی بات ان کے لیے عرض کرنی تھی. آخری کانفرنس جو برطانیہ میں ابھی تشریف لے گئے تھے، کینیڈا سے آئے برطانیہ، تو ہماری 23 سال سے وہاں 4 کانفرنس میری تنظیم منعقد کرتی ہے، اس میں میں خطاب نہیں کرتا. تو وہ تقریر ریکارڈ پر ہے. زیادہ کھل کر تفصیل سے حضرت سیدنا و مولانا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ اہل سنت بیان کیا. میں نے ان کو کہا کہ اس میں کیا شک ہے، اس لیے اس تفصیل میں بیان نہ بھی کیجیے تو کوئی حرج نہیں. مجھے فرمانے لگے بات یہ ہے زندگی کا پتہ نہیں، ہم اہل سنت تھے، ہم اہل سنت ہیں، ہمیں اہل سنت ہی ماننا ہے. اسی بات ہی میں نے کہا
حسین جیسے آپ کی مرضی بیان فرمایا اور جو چاہے وہ سن لے، اس سے بڑی کوئی عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی اور اس دبنگ انداز میں کوئی کر کے دکھا دیا جیسے انہوں نے کی اور کرتے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں آج ان کی قبر کو بھی ہم سلام کرتے ہیں۔ وہ ہمارا ایسا جرنیل ہے، عین محاذ پر لڑائی میں، یہ میں نہیں کہتا کہ دنیا سے اپنی صحت بچا کر لے گئے۔ جو جرنیل صحتیں بچا کے لے جاتے ہیں ان کا کمال نہیں ہوتا، وہ بارگاہ حسین میں اور سیدہ میں حاضر ہوں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ کچھ بچا کے لایا ہوں۔ سرخرو جرنیل وہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس تلوار اگر ہے تو اس کو دندانے پڑے ہیں، جس کا جسم سالم نہ ہو ٹوٹ پھوٹ جائے، جرنیل کی یہی شان ہوتی ہے۔ وہ اسی حال میں گئے، میں نے ان کے ساتھ جو تھے پوچھا تھا، اسی حال میں گئے، پتا تھا ان کو بیمار ہے، لیکن ان کی تقریروں میں خود وہ کہتے ہیں کہ بچ کے ہم نے کرنا کیا، یہ جان اگر محبوبوں کے کام آ جائے تو پھر اور اس کا مصرف کیا۔ اس عقیدے پر مہر تصدیق سب کر دی اور مالک کی توفیق سے یہ ہو نہیں پاتا، یہ کسی سے ہو نہیں پاتا، کیونکہ موت کا کسی کو پتہ نہیں کس حال میں موت آ جائے گی، لیکن اللہ نے ان پر کرم کیا، جن کی مدح ان کو محبوب تھی اور سرکار کو محبوب ہے اور اللہ کو محبوب ہے، انہی کی مدح کرتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ باتیں ان کی ہمیں بڑی ضرورت تھی، مشورے کی بھی، رہنمائی کی بھی۔ میں بتا چکا ہوں نا کہ اس وقت وہ پورے قائد ہو چکے تھے، صاحب مشورہ دینے کی پوزیشن میں تھے، اور ہمیں ان کی بے شمار ضرورت تھی۔ بڑی باتیں ہوئی ہیں، لیکن کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں، ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں۔ آپ کو یاد کرتے رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پیاری یادیں ان کی محبتیں ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ دلوں سے کبھی بھی نہیں جائیں گے، دل میں ان کا گھر رہے گا، یاد بھی رہے گی۔ ان کے بیٹے محمد احمد ان کے ساتھ جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ، مفتی اقبال صاحب کے سب دوست ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور ان کی ترقی کے لیے، ان کی برکت کے لیے، ان کے مراکز کے لیے، ان کے کاموں کے لیے انشاءاللہ سب دعا دل سے خلوص نیت سے کریں گے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مفتی صاحب کس حال میں ہیں، اعلیٰ حضرت نظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی تخریج فرمائی ہے فتاوی رضویہ شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حبیب علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک، میری بیٹی کے نام کے لیے جبریل مجھے کہتے ہیں آپ کو پسند ہے کہ اس کا نام ہم فاطمہ رکھیں۔ فاطمہ بنت اسد میری ماں ہے، جنہوں نے میری پرورش کی ہے، حضرت مولا پاک کی والدہ، اور ایک فاطمہ میری دادی بھی ہے، تو کیا ان کا نام ان کے ناموں پر ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان کے ناموں پر نہیں، اس کے نام کے معنی کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بھی جہنم سے آزاد ہے، اور جس کے دل میں اس کی محبت ہوگی وہ بھی جہنم سے آزاد ہے۔ لِأَنَّ اللَّهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّهَا مِنَ النَّارِ۔ بڑے محدثین نے بھی اس کی تخریج کی، لیکن میں اعلیٰ حضرت کی
تقریر صرف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، فتح برزوی میں موجود ہے۔ فاطمہ کی محبت میں سلام اللہ علی ابیہا و علیہا جتنے بھی علماء مشائخ سید آئے ہیں، ایک بات پر سب متفق اللسان ہیں کہ وہ فاطمہ زہرا اور بنو فاطمہ کے سچے عاشق تھے۔ ہر ایک نے یہ بات کہی ہے۔ پھر حدیث میں کیا حکم ہے کہ جس کے دل میں سچی محبت ہوئی فاطمہ کی، وہ جہنم سے آزاد ہے۔ اب دعا کریں گے صرف سنت سمجھ کے، ورنہ یقین کامل ہے اس حدیث پر میرا کہ اتنا سید عالم جس پر متفق ہے کہ فاطمہ زہرا کا سچا غلام تھا، وہ حدیث کہتی ہے کہ رب کا وعدہ ہے کہ جو سچا غلام ہے فاطمہ زہرا کا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ لیکن سنت ہے دعا کرنا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل۔ دوستو، جو دعا نہیں کرتے ان کے دلوں میں غل ہے، اور اس کے لیے رب نے کہا کہ غل سے بچنے کی بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے دل پتھر نہ کر دیں، اتنے نرم رکھ کہ ہم دوستوں کی جدائی کو پہچان بھی سکیں اور پھر ان کے لیے ہم نرمی کے ساتھ دعا بھی کر سکیں۔ الحمدللہ کہ رب نے ہمیں ایسے ہی دل دیے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، سب اساتذہ کے لیے کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے لیے کرتے ہیں، دوستوں کے لیے کرتے ہیں، ان کی جدائی کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے یہ بھی شیعت ہے، بے صبری ہے، غلط ہے یہ بات۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوئے، ابراہیم بن محمد ہمارے آقا کے بیٹے، اللہ کے حبیب قبر اول پر ان کی قبر پر تشریف فرما تھے اور تازہ مٹی نکلی ہوئی تھی جو قبر کے لیے جب قبر کھودی گئی تو حضور کے اتنے آنسو مبارک رہے کہ مٹی تار ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن عرض کرتے ہیں یہ عشرہ مبشرین میں، یا رسول اللہ آپ رو رہے؟ فرمایا ہاں۔ صحابہ جب ایسے سوال کرتے تھے تو وہ اصل میں کوئی بات کھلواتے تھے ہمارے لیے کہ عبد اللہ آپ رو رہے؟ فرمایا ہاں رو رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیال کرتے تھے شاید یہ بھی بے صبری میں آتا ہو، تو جواب لے لیا آپ سے تاکہ قانون واضح ہو جائے۔ حضور نے فرمایا بے صبری تب ہے جب خدا کی تقدیر پر کوئی شکوہ کرے، لیکن جسے اپنے لوگوں کے جانے کا، اولاد کا، بھائیوں کا، دوستوں کا احساس بھی نہ ہو، غم نہ ہو، وہ بے رحم ہے۔ اور ایسے بندے پر تو خدا بھی رحم نہیں کرتا جسے اپنوں پر رحم نہیں آتا۔ لہذا واضح کر دیا کہ خدا کی تقدیر پر شکوہ کرنے کا نام بے صبری ہے۔ جب دل درد میں آئے گا تو آنکھ ہی گواہی دے گی نا، آنکھ نم ہو یہ دل کے درد کی گواہی ہے، اور یہ جو نہ کرے وہ روڈ ہے، غل ہے، اس کے اندر دل نہیں ہے۔ اور اس سے پناہ مانگی ہے مسلمانوں نے، لا تجعل فی قلوبنا غل، غل سے بچانا، اور غل کے مقابل رحم ہے۔ تو جو مسلمان ہے وہ رحیم بھی ہوتا ہے، خدا کی صفت رحمت کا وہ اس پہ اظہار ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ آج ہر دل دکھی ہے، مفتی صاحب کی تدفین میں، ان کی دعا میں شامل ہونے کا رب نے ہمیں موقع دیا۔ کیوں کہ باہر رہتے ہیں، سفر میں رہتے ہیں، لیکن حاضری ہوئی، دوست تھے، مہربان تھے، زندگی بھر ان کی باتیں کرتے رہیں گے جب تک جیتے رہیں گے۔ یہ موقع نہیں کہ کوئی دفتر کھولوں، انشاءاللہ ان کے صاحبزادے سے، دوستوں سے، ان کے عزیزوں سے، بڑے ہی جاندار ان کے جانشین ہیں، بالکل ہو 19-20 کے فرق کے بغیر انہوں نے تقریر سنا دی۔ میں کہا مفتی صاحب آپ اس لیے بھی کامیاب ہو کہ آپ اپنی فوٹو سٹیٹ بھی تیار کر گئے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ برکت کا درخت ہے اس کے نیچے تو دوسرا اگ ہی نہیں سکتا، گرو ہی نہیں کر سکتا۔ برکت کا درخت نہیں تھا، پیار سے سکھاتا بھی تھا۔ اللہ اس کی قبر کو جیسے وعدہ ہے سرکار کا جنت کے بارے میں، بھائی جنت کی ملکہ سے جب غلامی کی
تو جنت ہے اس کی قبر. حسنین سردار ہیں جب رہے ہی ان کے تو پھر ڈر کا ہی. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر اقبال چشتی کی عظمت کا سلام پیش کریں.